الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ اوقات الصلاۃ کے تحت آن لائن علم توقیت کے مختلف درجات کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ تو ہمارے ملتان شریف کے شوکت علی المدنی نے سوال کیا اپنے کسی دوست کے حوالے سے کہ وہ ماہ رمضان شریف میں ابھی گزرا ہے، لازم بات ہے ایک ماہ سے کچھ اوپر ہوا ہے، تو ملتان سے اپنے جدہ سے ملتان کے لیے روانہ ہوئے تو تقریباً آدھا گھنٹہ باقی تھا ختم سحری میں، لیکن جہاز اڑا تو 5-10 منٹ بعد ہی اعلان ہو گیا کہ سحری کا وقت ختم ہوا، اور پھر اس اعلان کے 25-30 منٹ بعد، شاید اتنی منٹ بتائیں یا 20-25 منٹ بعد ہمیں چمکتا ہوا سورج دکھائی دیا۔ تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو پہلی چیز تو ممکن ہے، لیکن دوسری چیز ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز تو دیکھیں بالکل ممکن ہے۔ ایک تو بنیادی چیز کو سمجھیں شوکت بھائی کہ ایک شخص اگر ایک ہی جگہ پر دنیا میں کھڑا رہے تو پھر جو اوقات ہوتے ہیں وہ تو ہم نکالتے ہی ہیں۔ ہم جو اوقات نکالتے ہیں کسی کو ساکن مان کر ہی نکالتے ہیں نا۔ یعنی ہم نے کہا کہ جی ملتان شریف میں اتنے بجے ختم سحری، اتنے بجے طلوع آفتاب ہے، تو وہ کب ہے؟ جب بندہ ملتان میں ٹکا رہے۔ اگر ملتان ہی سے بھاگ جائے تو لازمی بات ہے اس کے لیے اپنے وقت تبدیل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم ایک ہی جگہ پر رہیں پھر تو اوقات ہمارے ہم نکالتے ہیں نارملی۔ اچھا، اگر ہم سفر کرتے ہیں تو سفر کی قسمیں بنیں گی، یا تو ہمارا سفر سورج کی حرکت کے اگینسٹ ہوگا تو اوقات جلدی جلدی ختم ہوں گے، اوقات جلدی جلدی گزریں گے، اور یا ہمارا جو سفر ہوگا وہ سورج کے ڈائریکشن پر ہوگا، یعنی سورج جانب مغرب جا رہا ہے، ہم بھی جانب مغرب جا رہے ہیں، بھلے سورج ڈوبا ہوا ہو یا نکلا ہوا ہو یا سر پر ہو، اس سے مطلب نہیں ہے۔ میری بات کو سمجھیے گا، ملتان سے آپ اپنے جدہ جائیں گے تو آپ جانب مغرب جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لہذا اوقات آپ کے لیے جو تھے اس میں اضافہ ہوگا، وہ لمبے ہوں گے، طویل ہوں گے۔ اور اگر آپ اس کا الٹا کیجئے کہ آپ جدہ سے ملتان آئیں تو آپ مشرق کی طرف آ رہے ہیں، یہ سورج کی ظاہری حرکت کے خلاف ہے، لہذا اوقات جو ہے وہ جلدی جلدی ختم ہوں گے اور چھوٹے ہو جائیں گے۔ اب جتنا زیادہ آپ کا تیز سفر ہوگا اتنا زیادہ دونوں صورتوں میں فرق آئے گا۔ بعض اوقات امریکہ سے فلائٹ آتی ہے پاکستان، تو آتے ہوئے ان کو جو ہے 16 گھنٹے میں 6 نمازیں ملتی ہیں، حالانکہ 16 گھنٹے میں 6 نمازیں تو ناممکن ہے بھائی، 24 گھنٹے میں تو 5 ہی نمازیں ہوتی ہیں، 16 گھنٹے میں 6 نمازیں کیسے ہوں گی؟ اچھا، اور جب وہ جا رہے ہوتے ہیں پاکستان سے امریکہ تو ان کو 1 نماز ملتی ہے، حالانکہ 16 گھنٹے میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ 1 نماز آئے۔ اگر آپ بیٹھ بھی جائیں کسی جگہ پہ سکون سے تب بھی 1 نماز تو نہیں آئے گی، 2 یا 3 آئیں گی، اور اگر شام کا وقت ہوا تو زیادہ آ سکتی ہیں، 4 بھی آ سکتی ہیں، ایسے ہی 5 بھی آ سکتی ہیں۔ کوئی ظہر کے قریب قریب روانہ ہوا تو 16 گھنٹے میں اس کو ہو سکتا ہے کہ فجر کی نماز بھی مل جائے اول وقت میں، صبح صادق کی صورت میں، تو 16 گھنٹے میں 5 نمازیں بھی آ سکتی ہیں، لیکن 1 یا 2 تو نہیں آ سکتی ہیں۔ تو امریکہ جو جا رہے ہوتے ہیں پاکستان سے تو بعض اوقات ان کو فقط 1 ہی نماز ملتی ہے، اور آتے ہوئے ان کو جو ہے وہ 16 گھنٹے میں 5-6 نمازیں مل جاتی ہیں۔ تو ایسا کیوں؟ ایسا ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ کراچی سے امریکہ کی طرف جائیں گے تو اوقات آپ کے لیے لمبے لمبے ہو جائیں گے، وہ وقت جو سورج نکلنے سے لے کے زوال تک 5 گھنٹے 6 گھنٹے کا تھا وہ بڑھ جائے گا، اور وہ وقت جو ظہر کا تھا 5 گھنٹے کا وہ یا 4 گھنٹے کا وہ اپنے ڈیوڑا ہو جائے گا تقریباً۔ یہ جہاز کی رفتار پر ڈیپینڈ کرے گا، جیسی جہاز کی رفتار ہوگی اسی حساب سے اس میں اضافہ ہوگا، اور اسی طرح جو وقت عصر ہے مغرب ہے یہ بھی بڑے ہو جائیں گے، وقت فجر بھی بڑا ہوگا، اور اگر امریکہ سے پاکستان کی طرف آئیں گے تو پھر وقت چھوٹے ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا تفاوت آئے گا بلندی کی وجہ سے بھی۔ تو وہ جو آپ کے دوست صاحب تھے تو انہوں نے شاید وہ اپنے ایسی مطلب ضمناً انہوں نے ذکر کر دیا ہوگا، کہہ رہے ہیں بعض اوقات بندے کی توجہ نہیں ہوتی، جب اپنے خلاف قیاس جب انسان اچانک دیکھتا ہے نا کہ یار ابھی تھوڑی دیر پہلی تو سحری ختم ہوئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو زندگی میں کبھی ایسا ہوا نہیں اتنی جلدی وقت آ جائے، تو لہذا ان کو ایسا گمان گزرا ہوگا کہ 20-25 منٹ بعد ہی سورج چمکتا ہوا باہر آ گیا ہے۔ ایسا ممکن نہیں،
اور اگر ممکن ہے تو اس کے لیے پھر میں رفتار انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وقت فجر ہوتا کتنا ہے. پہلے یہ بتائیے آپ ماہ رمضان میں کتنا تھا؟ رمضان شریف تھا مارچ کے اینڈ میں، اور مارچ کے اینڈ میں جو ہمارے یہاں وقت فجر چل رہا تھا وہ 1 گھنٹہ 20 منٹ کا. اچھا 1 گھنٹہ 20 منٹ کو مزید کم کریں گے ہم ان معنی میں کہ ہم بلندی پر ہیں تو سورج جلدی طلوع ہوگا بلندی کی وجہ سے، اور 35,000 فٹ کی بلندی پر جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ تقریباً 13-14 منٹ پہلے طلوع ہوتا ہے، جو ہمارے جدہ اور ملتان کے درمیان جو عرض بلاد پڑ رہے ہیں. ورنہ دیگر عرض بلاد پہ زیادہ فرق آئے گا. بڑے عرض بلاد پہ یہ مقدار بڑھ جائے گی اور کم عرض بلاد پہ کچھ کم ہو جائے گی. محمود بھائی مسکرا رہے ہوں گے، ان چیزوں کا سمجھ بھی رہے ہوں گے، ماشاءاللہ تجربے کار ہیں. تو چلیے ابھی ہم نارملی ہم لے رہے ہیں کہ 80 منٹ کا وقت فجر تھا، اور جو ہے وہ 15 منٹ پہلے سورج کو نکل آنا تھا، تو 80 مائنس 15 65. اچھا اب 65 منٹ میں جب وقت گزرنا چاہیے، جب جہاز وہاں پر کھڑا ہو جائے جہاں پر سحری کا اعلان ہوا تھا، فرض کریں کہ وہ مسقط کے اوپر تھا، اگر وہ مسقط کے اوپر ہی کھڑا ہو جائے، نہ نیچے اترے نہ آگے چلے، وہیں کھڑا ہو جائے، تو پھر 65 منٹ بعد تو سورج نکلنا ہی تھا. کلیئر ہے؟ اچھا اب چونکہ وہ سورج کے مخالف حرکت میں جہاز اپنے سمت میں جہاز جا رہا تھا مشرق کی طرف، اب ہوگا یہ کہ جہاز کی رفتار دیکھی جائے گی. اگر جہاز کی رفتار ہم سورج کی رفتار کے برابر کر لیں تو آدھے وقت میں گزر جائے گا، اور سورج کی رفتار ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ. اگر ہم 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ کریں تو پھر جو ہے وہ یہ وقت گزرے گا 65 منٹ والا 32.5 منٹ میں. اور جتنے بھی مسافر بردار طیارے ہیں پوری دنیا میں میری معلومات کے مطابق کوئی بھی 1700 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے نہیں اڑتا. عام طور پہ جو ہوائی جہاز ہیں وہ 500 سے لے کر 1200 کلومیٹر کے درمیان اڑتے ہیں. کم سے کم رفتار 500 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور زیادہ زیادہ جو ہے وہ 1200 کلومیٹر فی گھنٹہ. ٹھیک ہے. میں نے خود بھی اپنے عرب امارات کی ایئر لائن کے اندر، نہیں گلف تھی، گلف کے اندر میں نے خود دیکھا اس کی رفتار 1000 کلومیٹر تک پہنچی کراچی سے جو عرب جاتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو یہ اڑتے ہیں جہاز عام طور پہ. اب بتائیے 1700 تو نہ ہوئی نا. اب جب کم ہے تو مقدار بڑھ جائے گی، لہذا وہ جو 65 منٹ جو وقت آنا چاہیے تھا وہ 32.5 منٹ جب ہوتا جب جہاز کی رفتار ہوتی 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور ہمارے یہاں نارملی ہوتی ہے 1000 کے آس پاس. لہذا یہ وقت تقریباً 45 منٹ بن جاتا ہے کہ 45 منٹ بعد وہ اعلان ہوا ہوگا. ان صاحب کو ایسا گمان ہوا، ایسا گزرا، کیونکہ یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے کہ 45 منٹ میں تو آج تک زندگی میں کبھی وقت فجر ختم نہیں ہوا شروع ہو کر، لہذا ان کو ایسا لگا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن وہ اس سے پہلے ختم نہیں ہوا ہوگا 45 منٹ کے آس پاس. ٹھیک ہے. سجاد صاحب بھی نکالتے رہتے ہیں اوقات ہوائی جہاز میں، ہوائی جہازوں کے. تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کراچی سے جدہ یا پاکستان کے کسی شہر سے جدہ یہی رہتا ہے اپنے کہ وقت فجر اور مغرب جو ہے نا یہ عام طور پہ 45 منٹ کے آس پاس آ جاتے ہیں. اس سے کم نہیں ہوتے، 45-50 منٹ تک رہتے ہیں. وہ بھی الٹے آنے کی صورت میں، اور سیدھے جانے کی صورت میں وہ 65 سے بڑھ جائیں گے. 80 میں سے پہلے 15 نکال دیں، 65 سے بڑھ جائیں گے. اچھا بڑھ کر بھی وہ چھوٹے رہیں گے بعض اوقات، اس لیے کہ وہ جہاز کی رفتار پر بعض چیزیں ڈیپینڈ کریں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اچھا اور ایسا بھی ایک آیا تھا اپنے کہ دبئی سے فلائٹ تھی غالباً نیو یارک کی، اور ایک بھی نماز نہیں آ رہی تھی. آپ کو حیرت ہوگی. وہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ پاکستان سے چلے فجر پڑھ کے، اب جو اپنے فجر کا جو باقی وقت تھا اس کے بعد ظہر کی نماز میں بھی اچھا خاصا گنجائش ہوتی ہے. تو فجر کے بعد سمجھ لیجئے کہ ظہر تک 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے، آگے ظہر کا وقت بھی 4 گھنٹے، یہ ہو گیا 11 گھنٹے. اب 11 گھنٹے تک وہ نماز پڑھ سکتا تھا اگر وہ پاکستان کے اندر بھی بیٹھا رہتا، تو فجر پڑھ کے 11 گھنٹے بعد بھی ظہر پڑھ سکتا تھا. ٹھیک ہے.
اب اس نے سفر شروع کیا، تو وہ جو 16 گھنٹے کا سفر کیا اس دوران وہ چونکہ مسلسل جانب مغرب جاتا رہا، تو وہ جو وقت تھا 11 گھنٹے کا جو گزرنا تھا سورج کے لیے، وہ اس کے لیے ہو گیا 18 گھنٹے کا، 17 گھنٹے کا۔ لہذا جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں مزید ابھی 1-2 گھنٹے ظہر کا وقت ختم ہونے میں باقی تھے، اور موصوف نے جو ہے وہ پرچائے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اپنا علم لہرا دیا اور دعویٰ کر دیا کہ میں اپنے جو ہے وہ دبئی سے امریکہ آ چکا ہوں بغیر نماز پڑھے اور بغیر نماز قضا کیے۔ نماز بھی قضا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں دبئی کا ٹائم ہے -4، نیو یارک کا ٹائم ہے -5، 9 گھنٹے پیچھے ہے نیو یارک، ہاں 9 گھنٹے کا فرق ہوا نا۔ اچھا اب وہ دبئی سے چلا فرض کیجئے صبح 6 بجے فجر پڑھ کے، اب صبح 6 بجے وہ چلا، اس نے 15 گھنٹے سفر کیا، تو ہونا کیا چاہیے، رات کا 11 بجنا چاہیے، رات کا 11 بجنا چاہیے، لیکن وہاں کیا بج رہا ہوگا، وہاں 9 گھنٹے پیچھے کیجئے تو دوپہر کا 2۔ دیکھیں اب اس نے کوئی بھی نماز نہیں پڑھی اور وہاں پہنچا تو وہاں پر بھی اچھا خاصا ظہر کا وقت باقی تھا۔ اب اگر 16 گھنٹے کی فلائٹ ہو تو سمجھ لیں وہ دوپہر کے 3 بجے پہنچ گیا، ابھی بھی گنجائش موجود ہے کہ آرام سے بغیر نماز پڑھے اپنے انسان جو ہے وہ پاک و ہند سے امریکہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن پاک و ہند سے امریکہ، اب دوسری طرف آپ آتے ہیں تو پھر وہاں پر تو پھر نمازوں کے اوقات کھٹا کھٹ جلدی جلدی ختم ہوتے جائیں گے، ہر وقت چھوٹا ہوتا جائے گا، تو وہاں پر پھر ممکن نہیں ہے، وہاں پر تو ضرور جو ہے وہ نمازیں آئیں گی۔ یہ ناممکن ہوگا کہ 15 گھنٹے میں کوئی بھی نماز نہ آئے۔